ڈرامہ سیریل نور جہاں، جس میں اس دفعہ نور بانو کے ساتھ بہت برا ہونے جا رہا ہے اور اس کا شوہر مراد بھی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ سفیر بھی بہت شاندار زندگی پھر سے گزارنا شروع کر دے گا جبکہ ماہا سفیر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گی۔ لیکن سفینہ جو ہمیشہ ہر ظلم پہ چپ رہتی تھی، اس بار ظلم ہوتا دیکھ کر چپ نہیں بیٹھے گی۔ سنبل جب سے اس گھر میں آئی ہے اس کی زندگی نارمل نہیں ہے، اور اب جب سفیر واپس آ جائے گا تو سنبل کو بالکل بھی خوشی نہیں ہوگی۔ وہ منہ بنا کر ایک جگہ بیٹھی یہ سب سوچ رہی ہوگی کہ نور جہاں اس کے پاس پہنچ جائے گی اور اسے سمجھائے گی کہ تم کس قدر بیوقوف ہو، جب تمہارا شوہر تمہارے پاس واپس آ چکا ہے تو اب تمہیں ایک دفعہ پھر سے ہمت کرنی پڑے گی اسے اپنا بنانے کے لیے، کیونکہ کچھ لوگوں کو رشتے بنے بنائے مل جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو رشتے خود بنانا پڑتے ہیں اور انہیں بنانے کے لیے محنت بھی کرنا پڑتی ہے۔ تم جو یوں باہر آ کر بیٹھ گئی ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اپنا کمرہ مت چھوڑو اور جتنا ہو سکے سفیر کے ساتھ ساتھ رہو تاکہ اسے تمہاری عادت پڑ جائے۔ سنبل نور جہاں کے کہنے پر سفیر کے پاس جاتی ہے اور اس سے کسی بھی قسم کا گلہ شکوہ نہیں کرتی بلکہ خود ہی اسے منانے کی کوشش کرتی ہے۔ اب جب سنبل کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے تو نور جہاں بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور سنبل کو کچھ ایکسٹرا ہی محبت، کیئر اور پروٹوکول دیتی ہے، اور یہ سب دیکھ کر سفینہ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ سفینہ جب نور جہاں کو اس قدر محبت اور پیار نچھاور کرتے ہوئے دیکھتی ہے سنبل پر تو وہاں سے خاموشی سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ سفینہ دل ہی دل میں نور جہاں کے اتنی خلاف ہو چکی ہے کہ وہ کسی بھی وقت بغاوت کر سکتی ہے، اور نور جہاں جو ہمیشہ سے سفینہ پر حکومت کرتی آئی ہے لیکن اب اس کا یہ خواب ادھورا رہ جائے گا کیونکہ بہت جلد یہ سفینہ اس پورے گھر پہ حکومت کرنے والی ہے۔ دوسری طرف نور جہاں سنبل کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ مجھے تو اس گھر میں کسی بھی بہو سے امید نہیں ہے کہ وہ مجھے گھر کا وارث دے گی، یہ امید مجھے صرف اور صرف تم سے ہے کہ تم ہی مجھے گھر کا وارث دو گی۔ دوسری طرف مختار شاہ ہاسپٹل سے تو آ جاتا ہے لیکن اس کی سوچوں کا محور ابھی تک اس کی بیٹی ہے اور اس سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی کہ اس کی بیٹی نور جہاں کے گھر پہ ہے، اور پھر یہ کہ وہ اتنے دن ہاسپٹل میں رہے لیکن اس کی بیٹی انہیں دیکھنے نہیں آئی۔ ان کے دل میں یہ بات خنجر کی طرح کھپ گئی ہے، اس لیے بڑے اذیت بھرے لہجے میں اپنے ملازم سے کہتے ہیں کہ جس طرح سے اس عورت نے مجھ سے میری بیٹی چھینی ہے، میں بھی خود سے عہد کر چکا ہوں کہ اس عورت سے اس کا سب کچھ ایک دن چھین لوں گا۔ اور اپنی بیٹی کو دل ہی دل میں مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے یہ عورت تم پہ بہت ظلم کر رہی ہوگی، اور بہت اذیت اور دکھ بھرے لہجے میں خود سے کہتے ہیں کہ جب جسم ہی سارا جلتا ہو پھر دامنے دل کو بچائیں کیا۔ دوسری طرف سفیر جو گھر چھوڑ کے گیا تھا تو اسے اچھی طرح سے سبق مل گیا کہ وہ جس عیش و عشرت کی زندگی کا عادی تھا وہ تو اس سے مکمل طور پہ چھن چکی تھی۔ اب گھر واپس آیا ہے تو اس کا عیش و عشرت بھی لوٹ آیا ہے، اپنے بڑے سے باتھ روم کے ٹب میں خوب اچھی طرح کافی دیر تک نہاتا ہے اور اپنی زندگی کے ہر پہلو پہ غور و فکر کرتا ہے کہ ماہا سے محبت کر کے اس نے اپنی زندگی کی کس قدر بڑی غلطی کر دی تھی۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کے لیے جو جیون ساتھی چنا ہے یقیناً وہی سفیر کے لیے بہتر ہے۔ نہانے کے بعد سفیر اپنے نرم سے بستر میں آرام سے موبائل چلا رہا ہوتا ہے کہ سنبل وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ سفیر سنبل سے بہت اخلاق سے بات کرتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ نورو ماما اس سے ناراض ہو۔ دوسری طرف ماہا بھی سفیر سے محبت کر کے اتنا ہی پچھتا رہی ہے جتنا کہ سفیر پچھتا رہا ہے۔ وہ اپنی دوست سے بات کرتی ہے کہ سفیر بے وفا آدمی ہے، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا، اور دیکھو اسے پتہ بھی تھا کہ میری ماما کی حالت خراب ہے لیکن اس نے ایک دفعہ بھی فون کر کے میری ماں کا حال نہیں پوچھا۔ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی لیکن سفیر کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، وہ ایک بے وفا انسان ہے اور ایسے بے وفا انسان کے ساتھ اب میں کبھی بھی کوئی بھی امید نہیں رکھ سکتی۔
دوسری طرف نور جہاں کے گھر کھانے کی ٹیبل پہ کھانا سجا ہے اور سبھی گھر والے کھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ صرف نہیں ہے تو نور بانو نہیں ہے، اور مراد خود تو یہاں آ کے سب گھر والوں کے ساتھ کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے، لیکن اپنی بیوی نور بانو کو کھانے کے لیے کہتا تک نہیں ہے۔ نور بانو جب خود ہی کھانے کے ٹائم پہ ٹیبل پہ پہنچ جاتی ہے تو حنید اسے بیٹھنے سے سختی سے منع کر دیتا ہے اور صاف طور پہ کہتا ہے کہ جب تک تم نورو ماما سے معافی نہیں مانگو گی تمہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ نہ تو ہم میں سے کوئی تمہارے ساتھ بات کرے گا اور نہ ہی کوئی تمہاری اس گھر میں عزت کرے گا۔ نور بانو تو حنید کو اس طرح سے بولتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ میرا شوہر بھی سامنے بیٹھا ہے اور اس کی اتنی جرأت کہ یہ مجھے اس کے سامنے باتیں سنا رہا ہے، اور وہ چپ چاپ ایسے بیٹھا ہے جیسے اسے نظر ہی نہیں آ رہا کہ اس کا بڑا بھائی کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے وہ خود ہی مراد کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ وہ میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کر رہے ہیں، تم کچھ نہیں بولو گے؟ حنید کہتا ہے کہ تمہارے لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، جبکہ مراد ابھی بھی چپ بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ وہ یہی سوچتا ہے کہ نورو ماما کے سامنے اگر وہ بولے بھی تو کیا بولے، نورو ماما اس پر ناراض ہو جائیں گی اگر وہ اپنی بیوی کی فیور کرے گا۔ نور بانو کو اس سب کے بعد اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس گھر میں اس کی ذرا بھی ویلیو یا عزت نہیں ہے۔ وہ یہاں سے اٹھتی ہے اور سیدھی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اب جب مراد بھی کافی دیر کے بعد کمرے میں جاتا ہے تو نور بانو غصے میں اسی پر پھٹ پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب کیا ہے؟ ہر کسی کی اس گھر میں اپنی اپنی جگہ ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ کسی ایک کو عزت دینے کے لیے کسی دوسرے کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ مراد تم بہت غلط کر رہے ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے محبت کرنے پر مجھے افسوس ہونے لگے اور مجھے یہ احساس ہو کہ تمہارے ساتھ شادی کر کے میں نے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کر لی۔ لیکن مراد نور بانو کو سمجھنے کی بجائے اس کے اوپر چلانا شروع کر دیتا ہے اور اسے صاف طور پہ کہتا ہے کہ اگر میں نے تم سے محبت کی ہے تو نور ماما کی مرضی سے کی ہے، اور تم سے شادی بھی اگر وہ مجھے اجازت نہ دیتی تو میں تم سے شادی کیا تم سے محبت کرنے کے بارے میں بھی نہ سوچتا۔ نور بانو کی آنکھیں تو یہ سننے کے بعد پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، کیونکہ وہ تو آج تک یہی سمجھتی آئی کہ مراد نے مجھ سے محبت کی اور اس کی محبت میں مجبور ہو کے نور جہاں نے مجھے اپنی بہو بنایا۔ اب جا کے نور بانو کو اپنے باپ کی ایک ایک بات پھر سے یاد آتی ہے کہ وہ کہتا تھا یہ نور جہاں بہت چلاک عورت ہے، گرگٹ سے بھی زیادہ جلدی رنگ بدلتی ہے، اور اس کے بیٹے بھی اسی کی طرح ہیں۔ تو نور بانو کو اب اچھی طرح سے یہ بات ریئلائز ہو گئی ہے کہ مراد کی میرے ساتھ محبت اور شادی صرف اور صرف نور جہاں کی پلاننگ کا حصہ ہیں۔